دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم لٹریری تھیوری کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے ایکو کرٹیسزم۔ میں پہلے بھی ڈیفرنٹ لٹریری تھیوریز پر کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں جن کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کو۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایکو کرٹیسزم کیا ہے۔ ایکو کرٹیسزم ایک ایسا ٹرم ہے جو لٹریچر اور انوائرمنٹ کی انٹر ڈسپلنری اسٹڈی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس میں انوائرمنٹ اور نیچر کے تھرو کسی بھی لٹریری ورک کو اینالائز کیا جاتا ہے۔ جیسے سائیکو انالیٹیکل کرٹیسزم میں کسی بھی کیریکٹر کی سائیکولوجی کو اینالائز کر کے کسی ورک کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح ایکو کرٹیسزم میں بھی لٹریچر اور نیچر یا انوائرمنٹ کے ریلیشن میں لٹریچر کو سمجھا جاتا ہے۔ کرٹکس کا ماننا ہے کہ ایکو کرٹیسزم ایک بہت گہرا اور وسیع ٹاپک ہے، اس لیے یہ مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے انوائرمنٹل لٹریری کرٹیسزم، گرین اسٹڈیز اور ایکو پوئٹکس۔ اس کے علاوہ جیسے کہ یہ ایک انٹر ڈسپلنری اپروچ ہے، تو سائنس اور سوشل سائنسز کی دوسری فیلڈز بھی ان سے جڑی ہوئی ہیں، جیسے ایکولوجی، سوشل ایکولوجی، بائیو پولیٹکس، انوائرمنٹل ہسٹری اور انوائرمنٹلزم۔ میرے خیال میں ایکو کرٹیسزم کا انٹروڈکشن آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ اور تھیوری کی۔ ایکو کرٹیسزم کو سب سے پہلے کیرل گلوڈفیلٹی نام کے ایک ریسرچر، تھنکر اینڈ لٹریری کرٹک نے ڈیفائن کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس کرٹیسزم یا کرٹیکل تھیوری کا تعلق لٹریچر اور انوائرمنٹ سے ہے۔ ماڈرن دور سے پہلے لٹریچر کو فقط کتابوں میں یا ٹیکسٹ میں ہی سمجھا جاتا تھا یا اس کو ریٹن ڈاکیومنٹ سے ہی ڈیفائن کیا جاتا تھا، پر بعد میں سینما کی وجہ سے لٹریچر کی انڈرسٹینڈنگ اور بھی گہری ہو گئی، اور جب ایکو کرٹیسزم کی بات ہوئی تو اس نے لٹریچر کو نیچر کے ریلیشن شپ میں سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ صرف لٹریری اسٹڈی نہیں پر اس میں سوشولوجی اور دیگر اور بھی فیلڈز شامل ہو گئی۔ ایکو کرٹیسزم کی تھیوری جنرلی یہ کہتی ہے کہ لینگویج اور کلچرل بیک گراؤنڈ کے ساتھ نیچر بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ سوسائٹی میں ہماری زندگی کا دار و مدار نیچر کی فورس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، یہ صرف سوسائٹی یا کلچر سے نہیں بنی ہوئی، پر اس میں نیچر کی بھی انٹروینشن ہے، جس کی وجہ سے مختلف کریچرز ہمیں آس پاس نظر آتی ہے اور انسان بھی ان میں سے ایک ہے، اور یہ تمام کریچرز اور ان کی لائف نیچر اور انوائرمنٹ سے ہی انفلوئنسڈ یا افیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اس لیے نیچر کو لائف یا لٹریچر سے جوڑنا یا ان دونوں کو ایک دوسرے کے ریلیشن شپ میں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب ایکو کرٹیسزم کو تھیوری میں لایا گیا تو گرین کرٹیسزم کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ ایک پارٹ میں نیچر کے رولز کو ریپریزنٹ کیا گیا اور دیکھا گیا کہ ورلڈ وائڈ لٹریچر میں نیچر کو کس طرح پریزنٹ کیا گیا ہے، یا ان تمام لٹریچر میں نیچر کے کون سے ایلیمنٹس کو پورٹرے یا یوز کیا ہے۔ اور دوسرا پارٹ یہ کہ اس تھیوری میں الگ الگ اپروچز ہیں جو لٹریچر اور دوسری فیلڈز میں الگ سے ہمیں نظر آتی ہے، جیسے ایکو فیمنزم، پیسٹورل اور ولڈرنیس۔ اب سمجھتے ہیں کہ ایکو فیمنزم کیا ہے۔ یہ اپروچ دراصل فیمنزم اور ایکولوجی کو ایک کرتی ہے اور فیمنزم کے تھرو نیچر کو ایکسپلین کرتی ہے۔ جیسے عام طور پر لینڈ کو فیمینائن سمجھا جاتا ہے کیونکہ دونوں میں فرٹیلیٹی کی خاصیت ملتی ہے، یا یوں کہیں کہ فیمیل کی طرح لینڈ بھی پروڈیوس کرتی ہے۔ جس طرح پیٹریارکیکل سوسائٹی میں میل عورت کو اپنی پرائیویٹ پراپرٹی سمجھتا ہے، اسی طرح لینڈ کو بھی وہ اپنا پرائیویٹ پراپرٹی سمجھتا ہے، اور اسی سیناریو میں ہم دیکھیں تو میل فیمیل اور لینڈ کو اپنے انٹرسٹ کے لیے مختلف طریقوں سے یوز کرتا ہے۔ اسی لیے یہ اپروچ ایکو فیمنزم کہلاتی ہے، جو ایکو کرٹیسزم میں ہی ایک اپروچ ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ پیسٹورل کیا ہے۔ ہم جب انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں تو یہ ٹرم بار بار ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، ساتھ میں رومانٹک پوئٹری میں بھی یہ کافی نظر آتا ہے۔ ایکچولی یہ شیفرڈز اور گاؤں کے لوگوں کا جینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر میں کافی مقبول ہے اور یہ اپنے آپ میں لٹریچر کی ایک الگ سے کیٹیگری بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آرٹ اور میوزک میں بھی یوز ہوتا ہے۔ لٹریچر، میوزک اور پینٹنگ
وغیرہ جیسے آرٹس میں پسٹورل لائف کو اس طرح ڈپکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سٹی لائف کو یا سٹی میں رہنے والے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کی مدد سے آرٹسٹ رورل لائف کی کمپلیکسٹیز کو ایزی وے میں شو کرتا ہے اور اسے بہت اٹریکٹیو بناتا ہے تاکہ وہ سب کو اچھی لگے۔ ایک فیمس رائٹر ٹیری گفرارڈ بھی اپنی بک پسٹورل میں پسٹورل لائف کے ڈیفرنٹ فیکٹرز کو ڈیفائن کرتے ہیں، جس میں پہلے ہسٹوریکل لٹریری پرسپیکٹو بیان کیا گیا ہے، جس میں شیفرڈز کی لائف اور ان کی لائف میں ہارڈشپس بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لٹریچر میں رورل اور سٹی لائف کو آپس میں کمپیئر کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ولڈرنیس کی کہ ولڈرنیس کیا ہوتا ہے۔ ارتھ پہ مختلف انوائرمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں، جن میں کچھ انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، کچھ کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ نیچر کا وہ ایریا جس میں ہیومن ڈسٹربنس یا انٹرونشن نہ ہوئی ہو اور وہ بیونڈ ہیومن کنٹرول ہو، اسے اس لٹریری تھیوری میں ولڈرنیس کہا جاتا ہے۔ اب لٹریچر میں ولڈرنیس پہ کافی ریسرچز بھی ہوئی ہیں اور ایک دو اسٹڈیز میں امریکن اور برٹش لوگوں کے لٹریچر میں ولڈرنیس کے بارے میں کیا اوپینین ہے، جس ریسرچ سے پتہ چلا کہ دونوں کے ویوز بہت ڈفرینٹ ہے۔ برٹش لٹریچر میں ولڈرنیس کو گریٹ سمجھا جاتا تھا، جو ہمیں بائبل کے ریفرنسز سے بھی نظر آتی ہے، پر امریکن لٹریچر کے مطابق ولڈرنیس ایک ڈیمونک جگہ ہے، مطلب یہاں پہ ڈیولز کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو ولڈرنیس سے مراد وہ جگہ جہاں ہیومن انٹرونشن نہ ہو اور اینیملز اپنی لائف سیف گزارتے ہو، جہاں کوئی روڈ، کوئی انڈسٹری وغیرہ نہ ہو۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایکو کرٹیسزم کو ڈسکس کیا اور اس لٹریری تھیوری کو سمجھا کہ ایکو کرٹیسزم میں لٹریچر کی اسٹڈی نیچر یا انوائرمنٹ کے ریلیشن شپ میں کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔